जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वो कहावत आपने सुनी होगी कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है बिलाखिर खुद उसी में गिरता है। यही कैफियत अब इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की हो रही है। जो काम कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है, और अगरचे अभी भी इस सारी तोड़ फोड़ के कौमी वक़ार के मुनाफी हरकतें करने के बावजूद उनके सहूलतकार मौजूद हैं। अभी आपने सुना कि 3 मुकदमात में कोर कमांडर हाउस पे हमले के हवाले से उनकी ज़मानत हो गई। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन चीज़ होती है, और इस सोसाइटी में परसेप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इंतखाबात में भी ये चीज़ बहुत काम होती है। इसका डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता परसेप्शन किसे कहते हैं, इसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये नंबर है, ये ग्राफ है, ये सूरत हाल है, इसको आप जो है परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन जहनों में एक ख़याल होता है, और उस ख़याल के हवाले से लोग अपने ख़यालात तश्कील देते हैं। इमरान खान साहब किसी ज़माने में बड़े चहीते थे उस इदारे के जिसके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत इन्होंने बाद में ख़ुद किया, और फिर उसके बाद जिस हद तक आगे निकल गए वो हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। इमरान खान साहब गेट नंबर 4 की पैदावार रहे हैं। यही इमरान खान साहब थे जो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि जनरल बाजवा और आईएसआई से बेहतर इदारा है ही कोई नहीं, और अगर आईएसआई मेरे फ़ोन टेप करती है इससे बेहतर बात ही कोई नहीं। लेकिन फिर अचानक शोहरत के ज़ोम में या जो अपने सहूलतकारों के ज़ोम में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उस शाख को ही काट दिया जाए जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। और मसला ये शुरू हुआ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के हवाले से। उस पे इमरान खान को बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था, और इमरान खान को शायद अंदाज़ा हो गया था कि जिस तरह की बेपाया सहूलत उनको पहले मिल रही थी वो मुस्तक़बिल में नहीं मिलेगी। उन्होंने उसी वक्त से काम शुरू कर दिया था, और कभी ये अफवाहें फैलाई गईं कि इनका ताल्लुक़ किसी और मसलक के साथ है, ये किसी और फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की गई, कभी कहा कि नहीं इसको नहीं इसको कर लें। ये मसला तब का शुरू हुआ है। फिर इमरान खान ने अभी पिछले दिनों जो कुछ किया वो यूँ लगता था कि एक सोचा समझा मंसूबा था, सोच समझकर उन्होंने ये सब कुछ किया। लोग बताते हैं कि ये जो काम उन्होंने कल किया, जो 9 मई को किया, ये बुनियादी तौर पर 1 साल से प्लानिंग हो रही थी, और हमें जो शहरों में रहने वाले लोग हैं इस बात का अंदाज़ा हुआ कि बड़े मरबूत अंदाज में काम किया गया। लोग बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ के लिए नहीं निकले, लेकिन उन्हें पता था कहाँ पे तोड़ फोड़ से क्या खबर बननी है। कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जीएचक्यू पे हमला किया, शहरों की वो शाहराहें बंद कर दी जहाँ से सारी ट्रैफिक जाती थी। और ये नहीं कि 2000 लोग थे या 5000 लोग थे जिन्होंने एहतजाज किया, 15-20 लड़के थे, ज़्यादातर अफ़गानी नस्ल थे, और उन्होंने रास्ते बंद किए, सारे मुल्क की ट्रैफिक बंद हो गई। अब ये वाक़या हो गया, परसेप्शन चेंज हो गई। एक तो वो चीज़ें हैं ना जो हम कानूनी आइनी शक्ल में करते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हो रहे हैं, उनके लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हो रहे हैं कि उन्होंने इस तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया या इस तोड़ फोड़ की मनसूबाबंदी बनाई। लेकिन इससे बड़ी बात पाकिस्तानी कौम के लिए हमेशा परसेप्शन रही है। परसेप्शन बदल रही है। इमरान खान अब फ़ौज के चहीते नहीं रहे। इमरान खान का बराह रास्त टकराव अब फ़ौज के साथ और मौजूदा फ़ौज की क़यादत के साथ है। वो चहीते बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी हद तक काबिल नफ़रीन हो गए हैं। अगर बात सिर्फ ये आर्मी चीफ़ तक होती तो शायद लोग बर्दाश्त कर जाते, लेकिन जिस तरह शहदा की यादगारों को नज़र आतिश किया गया, जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, उसके बाद से उनकी परसेप्शन, उनकी जमात की परसेप्शन बदल चुकी है। अब एंटी स्टेट बनते जा रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते जा रहे हैं, हालांकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो आप उसे कह सकते हैं जो फ़ौज को कहे कि आप आइन पर अमल करें,
لیکن جو فوج کو یہ کہے کہ آپ آئین توڑ دیں اور مجھے دوبارہ گود لے لیں، اسے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے گلے میں الٹا پڑتا نظر آ رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے عدالت سے جو بیان دیا کہ ایک آدمی اس سے مجھے جان کو خطرہ ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ عدالت سے باہر نکلیں گے اور لاکھوں کا ہجوم ہوگا ان کے گرد، تو بندے تو کوئی بھی نہیں تھے۔ تو پبلک پرسیپشن بدل چکی تھی عمران خان صاحب کی 9 مئی کے بعد۔ 9 مئی کا واقعہ نہ لوگ بھولیں گے، نہ افواج پاکستان بھولے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ بھولے گی، جدلتا بھول سکتے ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کھلم کھلا بین الاقوامی خبر رساں اداروں کو جو ہے انٹرویوز دیا۔ فوج میں قیادت بڑی عام ہوتی ہے، نو کی وہاں پہ روایت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے سپہ سالار کی حفاظت، اس کے وقار کا احترام، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب شاید یہ چاہتے تھے کہ نیچے سے کوئی بغاوت ہو جائے گی، کو ود ان دا کو ہو جائے گا، کوئی اور جرنیل سامنے آ جائے گا۔ وہ سب کچھ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ آج تک کبھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے عمران خان کے کیا بیانات آ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے تو لوگ شامل ہی نہیں تھے، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے۔ اب یہ الزام اس سے بھی بڑا الزام ہے جو انہوں نے آرمی چیف کے اوپر لگایا۔ اس سے بڑا الزام کس لیے ہے کہ عمران خان بین السطور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس، جو جناح ہاؤس تھا، جس کو نظر آتش کیا گیا، جس کے اندر اب حالانکہ اس میں قائد اعظم نے ایک رات صرف گزاری ہے، لیکن وہ اس جگہ کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اس جگہ اب بھی وہ میز، وہ کرسی، وہ بیڈ اسی طرح حنوط کر کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح اس کی تکریم کی گئی ہے۔ اس کو نظر آتش کیا تو اس کو نظر آتش عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے بلوائیوں نے نہیں کیا، ان کے لائے ہوئے شر پسندوں نے نہیں کیا، بلکہ فوج نے خود اپنے کور کمانڈر کے گھر کو اور جو جناح ہاؤس ہے اس کو آگ لگا دی۔ پھر عمران خان یہ بھی بہانے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا اور فوج کا جو علامتی نشان ہے، انسگنیا ہے، اس کو لوگوں نے ٹھڈے مارے، اس کے اوپر جوتے مارے، وہ بھی فوج نے خود کیا۔ پھر عمران خان یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں کہ یہ ان کے لوگ نہیں تھے، لہٰذا فوج نے ہی شہداء کی یادگار کو نظر آتش کر دیا، فوج نے ہی انگریز کی زمانے کی وہ توپ جو تھی اس کو نہر میں دھکیل دیا۔ فوج ہی تھی جس نے تاریخی مقامات کو، آرمی کی تنصیبات کو آگ لگا دی۔ یہ عمران خان الزام دے رہے ہیں، اور یہ الزام پہلے الزام سے زیادہ بڑا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے خان صاحب کو کچھ دنوں کے بعد ہوش آتی ہے، کچھ دنوں کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں، یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ تو وہ یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ والا واقعہ جو ہے وہ غلط ہوا 9 مئی کو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں معصوم تھا، وہ غلط ہوا۔ لیکن ابھی تک وہ مذمت کرنے سے، اس پر معذرت کرنے سے آ رہی ہیں۔ عمران خان کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی اس واقعے کی مذمت کرتے، کہتے کہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے، انہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ کل عارف علوی کا انٹرویو آپ نے جیو پہ دیکھا، عارف علوی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو مذمت کرنی چاہیے، لیکن عمران خان نے مذمت نہیں کی۔ جو وہ بات کر رہے ہیں اب اپنے بنائے ہوئے گڑھے میں اس کے اندر دستے چلے جا رہے ہیں۔ اب فرض کیجئے کل کے دن وہ کہیں گے کہ مذمت، ہاں غلط ہوا، مذمت کرنی چاہیے، پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو اس واقعے کو گزرے ہوئے 5-7 دن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مذمت کا خیال آیا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا بیانیہ بدل رہے تھے، آپ سوچ رہے تھے کہ یہ فوج نے کیا ہے یا ان کے پرتشدد لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن اب بالکل الٹ جا رہی ہے۔ عمران خان جو بڑے چہیتے کہلائے جاتے تھے، جن کی خاطر سب کچھ کیا، جن کی خاطر ایک پیج پر ساری قوتیں اکٹھی ہو گئیں، وہ ایک پیج اب بالکل پھٹ چکا ہے، اور عمران خان کا نام اب جو نیا پیج آ رہا ہے اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا۔ یہ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اب اس کے اوپر عمران خان کا نام نہیں ہو سکتا۔ ان کی حرکتیں اینٹی عوامی نہیں، اینٹی پاکستان ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کا اندازہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ جو عمران خان کے ٹکٹ کے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے 2-2 کروڑ روپیہ ثاقب نثار کے بیٹے کو دیتے تھے، وہ اب لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ جو ہے گٹر میں پھینکنے کو تیار ہیں۔ تو اب ان کا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جس طرح لوگ خزاں کے رسیدہ پتوں کی طرح ان کی پارٹی سے جھڑ رہے ہیں، تو یہ ایک ہائیبرڈ نظام تھا اور وہ نہیں چلا اور ختم ہو گیا۔ یہ سارے لوگ پہلے بھی ادھر ادھر سے آئے تھے، اب بھی ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ تو پارٹی تو ہے ہی نہیں، پارٹی تو ایک شخص ہے جس کے اندر فرعونیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس شخص نے جو کچھ 9 مئی کو کیا، میرے خیال میں اب اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان جو کچھ بھی کہیں گے، جو کچھ بھی کریں گے، چاہے وہ ٹویٹر پہ فوجیوں کے حوالے سے ویڈیو لگائیں، جو مرضی کریں، وہ اس گرداب کے اندر پھنستے جائیں گے جو انہوں نے خود تخلیق کیا ہے، اور پرسپشن ان کی بدل گئی ہے۔ اب وہ وطن دوست نہیں رہے، وطن دشمن کہلا چکے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔